اللہ سوال ہے، اللہ کے جواب کو علی کہتے ہیں۔ علی وہاں بھی ہے جہاں دنیا کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ علی کو وہ بھی مانتا ہے جو اللہ نہیں مان رہا، علی کو وہ بھی مانتا ہے، علی کو وہ بھی مانتا ہے، علی کو وہ بھی مانتا ہے جو اللہ نہیں مان رہا۔ اب یہ ستم نہیں تو اور کیا ہے؟ علی کو فقط وہ ہی نہیں مان رہا جو اللہ مانتا ہے۔ اپنی مرضی کا تو میں نے یہ جملہ بولا ہے ابھی۔ مولا زندگی کرے، ابھی سلطان بھائی مجھے کہہ رہے تھے سلطان بھائی کہہ رہے تھے مجھے زاہد صاحب جو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ بیان کیجئے۔ تو یہ تو ابھی پہلا جملہ میں نے کہا ہے، اب نعرے کے زور پہ آپ نے لوگوں کو بلوایا ہے۔ مجھے زبان کی واہ اور دل کی واہ کا فرق پتا ہے۔ بھلے میں نے آج تک خود کو کبھی آج تک نہیں کہا کہ میں قبلہ کا شاگرد ہوں، میں کہتا ہی نہیں۔ ہاں بھیا ہمارے استاد ضرور ہیں، میں ابھی اتنا لائق نہیں ہوا کہ خود کو ان کا شاگرد کہہ سکوں۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا جو میں نے کہا، علی کو فقط وہی نہیں مان رہا جو اللہ کو مان رہا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر مجھے سوال پہ واپس آنا ہے جو قمبر نے علی سے کیا ہے۔ بڑی توجہ، کائنات میں علی بادشاہ اللہ کو کائنات میں اللہ کو فقط دو وجوہات کی بنیاد پہ مانا گیا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں۔ اللہ کو دو وجہوں کے تحت مانا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ تو مانے جانے کے لائق ہے۔ تجھے نہیں مانیں گے تو کسے مانیں گے؟ تو اللہ ہے، تجھے ہی تو ماننا ہے نا، جس کا تعارف علی کروائے، جس کا تعارف حسین کروائے۔ تجھے نہیں ماننا تو کسے ماننا ہے؟ مالک نصیب رکھے کہ آپ انہی لوگوں میں ہو۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے اللہ کو اس لیے مانا کہ تو مانے جانے کے لائق ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ علی کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ پہلے سمجھ لیجئے، آپ بے فکر رہیے۔ آج تک ایسا قانون پاس نہیں ہوا، داد دینے والوں پہ پرچہ نہیں ہوتا۔ اتنا بے فکر رہیے، اور مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مولا آپ کی زندگی کرے، یہ بات پہنچ جائے تو میں آگے بڑھوں گا۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ علی کو نہیں ماننا چاہتا۔ کمال بات ہو گئی ہے، علی کو نہیں ماننا چاہتے تو اللہ کو مان رہے ہو؟ کیسے کس طرح؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، بات بتائیے۔ اللہ ہے؟ شاباش، اس بات کا احتیاط بھی۔ کوئی پوچھے اللہ ہے تو اس کی ہے، اور جو آپ کہتے ہیں نا ہے، اس کے بیچ میں ایک لمحہ بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ کفر کا لمحہ ہو جائے گا۔ اللہ ہے؟ جی ہے۔ ٹھیک، اب بتائیے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو سنا آپ نے بولتے کبھی؟ ایسا اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہو فجر کی، ہے نا، اللہ کا ذکر کیا، ریٹن میں آواز آئی ہو اللہ کی،
کہ ہاں بھائی شاباش تم نے ذکر کیا ہمارا، جیتے رہو؟ نہیں نا۔ اچھا کبھی محسوس کیا ہو کہ اللہ نے آپ کو ایسے چھو لیا ہے؟ قبلہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے۔ اب پھر بتاؤ وہ ہے؟ کمال بات ہے، دیکھا نہیں پھر بھی ہے، سنا نہیں پھر بھی ہے، محسوس نہیں ہوا پھر بھی ہے۔ یہ جو تمہارا یقین ہے نا اللہ ہے، اسی ہے کو ولایت علی کہتے ہیں۔ سلامت ہے، اسی ہے کو، اسی ہے کو۔ یہ جو ہے نا ہے، میں ایک جملہ آ گیا، اب ممبر پہ آیا ہے تو مالک کی عطا آپ کا نصیب ہے، آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مخدومہ عالیہ پاک، مخدومہ جب دربار گئی تھی نا، وہ خطبہ دیا، لوگ کہتے ہیں خطبہ فدق، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ خطبہ فدق نام کیسے رکھ دیا اس خطبے کا۔ آیا بی بی نے کہا تھا کہ میں خطبہ فدق دے رہی ہوں؟ کہا بی بی نے کہ خطبہ فدق دے رہی ہیں؟ نہیں نا، ٹائٹل تو بی بی نے دیا ہی نہیں۔ یہ کس مورخ نے اس کو نام دیا خطبہ فدق؟ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، کسی نے پڑھا، جب بھی گفتگو ہوئی کوئی پوچھے گا جا کے بھائی عزیز صاحب نے کیا پڑھا؟ بھائی آج تو ولایت پڑھی، آج مولا حسین کے فضائل پڑھے، آج بھی مولا صادق کو پڑھا۔ یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ بھائی جو خطاب ہے اسے دیکھ کر سن کر لکھا ہے تو پڑھ کے اس کے متن سے ہی فیصلہ ہوگا نا کیا پڑھا گیا۔ زمانے کی غربت کے کیا کہنے، اگر تو خطبہ فدق لکھا ہوا ہدیتاً لے کے نہیں پڑھ سکتا تو ہم دیتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہم پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا کر دیتے ہیں، ذرا پڑھ کے بتا اس کے متن میں ہے کیا؟ اسے خطبہ فدق کہوں یا خطبہ ولایت کہوں؟ سلامت رہیے آپ۔ بی بی تو ولایت کی بات کر رہی ہیں، فدق تو ایک معاملہ تھا جا کے بیان کیا بس، یہاں تو بی بی کا ایک جملہ ہے بس، اس جملے کے لیے یہ محنت، اس جملے کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مخدومہ عالیہ کہاں گئیں، کون سا دربار پڑھ لیجئے، کس کے پاس، کون سامنے کون دائیں بائیں، میں نہیں جانتا۔ میں نے تو مالکن کا خطبہ پڑھا ہے جہاں مخدومہ عالیہ نے کہا یہاں کون ہے کون نہیں، مجھے پھر کہہ رہا ہوں نہیں پتا کون مخاطب ہے کون نہیں، تاریخ میں کچھ خود بھی ڈھونڈ لیا کرو نا۔ کسے مخاطب کر کے کہا مخدومہ نے یہ بھی نہیں پتا، کوئی حاضرین میں تھے میں نہیں جانتا، ناظرین میں تھے مجھے نہیں پتا، وہاں تھے بھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن کسی نہ کسی کو مخدومہ کہہ رہی ہیں او عرب کے حرام جانوروں کی ہڈیاں چبانے والا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، سلامت رہو۔ ان ہاتھوں کو مولا حسین خیرات عطا فرمائے، اٹھا کے ہائے علی نا 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 نا، زیادی ممبر پہ آ کے کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتا۔ میں نے خود کہا آپ رک جائیے ذرا، آپ کے کلیجے سے نکلے گی دا، مجھے کچھ پڑھنے دو۔ سیدہ نے کہا او عرب کے حرام جانوروں کی ہڈیاں چبانے والوں، عرب کے نخلستانوں کے گڈھوں میں جو بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے وہ گندا پانی پی کے اپنی پیاس بجھانے والوں، تمہیں کیا پتا ساتھیے کوثر کا سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ سن لیا آپ نے،
سن لیا آپ نے؟ یقین مانیے میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، آپ کا کیا عالم ہوگا۔ سنا آپ نے؟ تمہیں کیا پتا ساقی کوثر کون ہے؟ یہ کہہ کہ بی بی نے 2 جملے کہے ہیں، اور خدا کی قسم آپ یقین مانیے ان جملوں کا وزن یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے میرے بیٹھنے سے لے کر اب تک ایک حرف ضائع نہیں کیا۔ میں یہ کہوں تو کم ظرفی ہوگی کہ ذرا دھیان و توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ ہے ہی میری، پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ پہلے جملے پہ غور کیجئے گا تو دوسرا آئے گا، ورنہ میں مڑ بھی گیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کہہ گئے تمہیں کیا پتا ساقی کوثر کون ہے، پھر بھی میں نے ایک جملہ کہا اور پھر دوسرا کہ تم کہاں جانے ہو ہمیں، میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے۔ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اکثر شعراء اکرام نے اس جملے کے ساتھ ایک جملہ اور جوڑا، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، نہ میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں۔ شعراء کو سلام، شاعری کو سلام، تخیلات کو سلام، آپ کے ادب اور آپ کے تمام معاملات کی جزا بی بی دے، لیکن اتنا سمجھ لیجیے گا بی بی نے اگلا جملہ نہیں، بی بی نے کہا میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، بی بی نے اتنا ہی کہا۔ کیوں؟ یہ جانتی ہیں میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، اگر بی بی کہہ دیتی میں کہہ دوں خدا نہیں تو نہیں، شاعری کی بات الگ ہے، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، اگر نہیں پہ ختم ہوتی بات نہ تو جملہ ہی نہیں کہہ سکتے نا ہم، آپ تک بات پہنچ گئی ہے، بڑی ہے۔ بی بی کہہ رہی میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، اب پھر بتاؤ خدا ہے، اب آئے گا تمہیں لطف۔ بی بی کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں خدا ہے تو ہے، بولو خدا ہے، کیسے یقین ہے تمہیں؟ تمہارا یہ یقین دیا ہوا اسی کا ہے، میں کہہ رہی ہوں خدا ہے تو ہے۔ یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو کس کی؟ اللہ کی، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، ہے نا کروڑوں کا مالک ہے، زکوٰۃ نکالی، کسی غریب کے پاس گئے کہ یہ زکوٰۃ ہے اللہ کے نام پہ نکالی، وہ غریب بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے، اس کو زکوٰۃ دی، پھر کروڑوں پتی زکوٰۃ دے کے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دینا۔ میں اکثر سوچتا ہوں ان دونوں میں غریب کون ہے؟ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں مجلس حسین، جہاں سے یہ پیغام ملتے ہیں۔ ان میں غریب کون ہے؟ تو کروڑوں دے کے جس سے دعا کروانے آیا ہے، تو غریب کون ہے؟ اب بڑی مشکل سے سگنل پہ کھڑے فقیر کو دیکھ کر جیب میں ہاتھ گیا، 10 روپے نکال کر صدقہ کانپتے ہاتھوں سے دے رہے ہیں فقیر کو، قربتاً صدقہ دیتا ہوں جان و مال کا، قربتاً، ہے نا، کمال ہو گئی ہے قبلہ، 10 روپے میں اللہ کا قرب لینا چاہ رہے ہیں۔ بڑا آپ نے آسان کر لی، 10 روپے صدقہ دیتا ہوں، قربتاً 10 روپے میں صدقہ دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ نماز سے لے کر صدقہ تک توجہ رکھنا، نہ میں ممبر چھوڑوں گا تو اگلے ذاکر آئیں گے، یہ میری طرف توجہ، نماز سے لے کر صدقہ تک سب عبادتیں ہیں کس کی؟ اللہ کی، اللہ ہے۔ سیدہ نے کہا میں کہہ رہی ہوں خدا ہے تو ہے، اب زمانہ سوچ کے بتائے وہ عبادتیں کر کس کی رہا ہے؟ اللہ کی یا سیدہ کی ہے کی؟ باہر تک آواز آ رہی ہے نا؟ سلامت رہو، ہاتھ اٹھا کے اب سنو جو سنانا چاہ رہا ہوں، آپ سلامت رہو۔ مولا ان ہاتھوں کو ولی اللہ سر کے نالائن کا مس کرے، یہ کہہ کہ سیدہ نے بلا تشبیہ، مخدومہ نے ایسے دائیں سے بائیں تک دیکھنا شروع کیا سب کو۔
بات کہاں سے شروع ہوئی ہے وہ ذہن میں رکھنا. علی علی کی ولایت. ایسے دائیں سے بائیں جتنے بیٹھے ہیں سب کو دیکھا ایک ایک کر کے, اور سب کو دیکھ کے کہہ رہی میں دیکھ رہی ہوں تمہیں. توجہ کرنا اس کو خدا کا واسطہ. میں دیکھ رہی ہوں تمہیں, تمہارے حلق میں میرے علی کی ولایت ہڈی کی طرح پھنس گئی. جو سمجھ گیا وہ تو بول پڑے نا. تمہارے محتاج بنا دیتی ہے. ارے فاطمہ توجہ, فاطمہ زہرا کی الفت کو بسا لو دل میں. میرا عقیدہ فاطمہ زہرا کی الفت کو بسا لو دل میں. ارے یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ ہے. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کی زندگی کرے. اور آپ یقین مانیے محترم, اونچا بول کے ٹھکو اینڈ کمپنی کا دلی رول کے نعرے. کیا کہا بی بی نے؟ میں دیکھ رہی ہوں تمہارے حلق میں میرے علی کی ولایت ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے. حلق میں یہ سنا, حلق میں ہڈی کی طرح, حلق میں ہڈی کا پھنس جانا معصوم کی بات ایسے ہی نہیں. کلام الامام امام الکلام, تو یہ تو اماموں کی امام ہے. بی بی کا کلام ایسے ہی نہیں. بی بی نے کہا حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے. حلق میں ہڈی پھنس جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی. کہا ولایت ہے لیکن حلق میں ہڈی کی طرح ہے تمہارے, نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی. بی بی جانتی تھی اگر علی کی ولایت مان لی تو من کن تو ماننا پڑے گا, تو پھر اترنا پڑے گا جہاں تھے. کہا اگر نکال دی اگل دی تو ابھی کتنے بیٹھے ہیں جو گواہیاں دیں گے, تو جھوٹے ہو جائیں گے. نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی. لیکن معصوم کا کلام قیامت تک جاتا ہے. آج رکھ کے پرکھ لو, بات وہی ہے. آج بھی کئی ہیں کہ ولایت علی حلق میں ہڈی کی طرح ہے, نہ اگل رہے ہیں کہ لوگ کافر کہیں گے, نہ نگل کے تشہد میں پڑھ رہے ہیں. نہ نگل رہے ہیں نہ اگل رہے ہیں جی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ذوق سماعت, آپ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو ہوتی چلی جائے, لیکن کیا کروں کہ میرے بعد دیگر ذاکرین بھی ہیں. عبادت کو زحمت کی حدود تک نہیں لے کے جانا. کبھی ایک گھنٹہ سننا چاہتا ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ. اچھا یہ تو یہ تو آپ نے کہہ دیا, بانی سے پوچھئے. اور چلیں میں بڑی تیز جلدی مولا نے چاہا.
مالک آپ کو سلامت رکھے. میں یقیناً سمجھتا ہوں آپ کی پیاس کو سمجھتا ہوں, یہ تڑپ میں سمجھ رہا ہوں. آپ یقین کیجئے مجھے کراچی سے میں جو سنتا ہوں وہ آ کے دیکھ رہا ہوں, خصوصاً بھیا کے بعد جو آپ میں جو پیاس ہے وہ ابھی آپ کے یہ پیاس لبوں پہ نظر آتی ہے, تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے. سلامت رہو. حلق میں ہڈی کی طرح نہ نگل رہے ہیں نہ اگل رہے ہیں. اگلیں گے تو لوگ کہیں گے تو شیعہ نہیں ہے, نگل گئے تو پڑھنی پڑے گی. حلق میں ہڈی, حلق میں پھنسی ہوئی ہے. علی نے کہا انا نقطہ تحت البا, جب کہا نا تو یہی حدیث سفر کرتی ہوئی جب شام تک پہنچی تو شام میں ایک لکڑیوں کے پھٹے پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا. تخت صرف وہ ہوتا ہے جہاں علی بیٹھے, باقی کوئی تخت نہیں. سلامت رہی. درود پڑھیے بلند تر سلام. اور بھی اچھا ہو گیا. اب مرتضیٰ کے عاشق آ گئے. آپ سلامت رہیں. اب تسلسل رہے گا انشاءاللہ. بس جو چند منٹ ہیں ان میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے حوالے کرتے ہوئے ممبر بھی ان کے حوالے. پھنسی ہوئی ہے ہڈی, یہ یاد رکھیے. انا نقطہ تحت البا, حدیث شام تک پہنچی. جب راوی یہ حدیث لے کر سننے والا شخص, توجہ رکھیے, جب شام پہنچا تو رات کا وقت تھا, عشاء ہو چکی تھی. اس نے یہ حدیث جب پہنچائی نا وہ شام والے تک, تو اس نے کہا اچھا. علی نے کہا نقطہ تحت البا یعنی علی بے کا نقطہ ہے, بسم اللہ بے سے شروع ہوتی ہے. پتہ چل. اب جب صبح فجر ہوئی نا تو وہاں پہ جو جماعت ہوتی تھی اس کی پیش نمازی وہی جو گورنر ہوتا تھا علاقے وہی کرواتا تھا. تو اب ایک جماعت ایسی بھی ہوئی جس کا پیش نماز وہ تھا, تو اس نے جماعت کرائی تو بسم اللہ نہیں پڑھی. نماز ختم ہوئی, باہر نکلنے لگے. کچھ اصحاب اس وقت بھی موجود تھے, وہ دوڑ کے پیچھے گئے. کہا لگتا ہے آج آپ بسم اللہ پڑھوانا بھول گئے, آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی. کہا نہیں بھولا نہیں, میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی. کہا کیوں؟ کہا کل مجھے پتا چلا. توجہ بہت جملہ ضائع نہ کرنا کراچی. کہا مجھے کل ہی پتا چلا کہ علی نے کہا ہے کہ انا نقطہ تحت البا. بس علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں تو میں نے اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی. اسی دن زیدی کو یہ پتا چل گیا جو اپنی نماز سے علی نکالے وہ ہوتا ہے. سلامت رہو. آپ آباد رہیے. منکر علی کا منگل بدھ ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا.